مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اسی لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے۔ شان بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ او بدبخت، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے۔ جو پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، اللہ اس کو بلاتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے، بیٹا ماما سے نہیں روٹھا کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، او میرے گنہگار بندے، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو؟ میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں۔ کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ کبھی اللہ کے در کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کو تانا نہیں دیتے کہ اب بڑھاپے میں تجھے میرا گھر یاد آیا، تیری جوانی کہاں گئی، تیرا حسن و جمال کہاں گیا، تیرا مال و منال کہاں گیا؟ جب تو جوان تھی تجھے سر پہ دوپٹہ لینا اچھا نہیں لگتا تھا، اب بوڑھی ہو گئی، تیرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تو دیکھتی بھی ہے تو نظر کمزور ہو گئی، اب تیرے پلے کیا رہا جو میری بندی تو اب میرے گھر کی طرف آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی تانا نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تو ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی میرے گھر کی طرف آ رہی ہے، میں پروردگار اتنا مہربان ہوں، تو ایک بالشت آئے گی میری رحمت، دو بالشت تیری طرف پہنچے گی، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، ہے میری بندی تو چل کے میرے گھر کی طرف آئے گی، میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، کس لیے کہ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ بندے نے زندگی میں گناہ کیے، آج اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگتے، گواہ مانگتے کہ بتاؤ تم سچی توبہ کر رہے ہو، اس پر کوئی گواہ دکھاؤ۔ لیکن بندہ اللہ کے حضور بیٹھ کے صرف اتنی سی بات کر لیتا ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی دلیل کے صرف زبانی کلام پر یقین کرتے ہوئے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر انسان نے گناہ کیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بندے کی رسوائی ہو جاتی۔ ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے انٹینشنلی یہ کام کیا ہو، وہ تو بھول گئے تھے، تو بھول کر گناہ ہوا تھا۔ اللہ نے ان کے جسم سے جنت کی پوشاک اتروا لی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اما حوا اور آدم علیہ السلام درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا، یعنی گھر سے بھی نکال دیا، اور جب دنیا میں آئے
تو اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ کر کے ان کو سارے انسانوں کو سامنے کو ان کے اس معاملے سے اطلاع بھی عطا فرما دی. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالی چاہتے میری بندی تو نے فلاں کرتوت کیا، میں تیری اولاد کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے خاوند کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے باپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، ہمارا کیا بنتا. انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اسے دنیا میں رسوا بھی نہیں ہونے دیتے. شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.